دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں حصہ لینا چاہتے ہیں اور لینا چاہیے تو پھر خود مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کر لیجئے. آپ کے یہاں جو ملازم ہیں انہیں مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا جدول دے دیجئے کہ بھائی اس مہینے آپ جاؤ گے، اس مہینے آپ جاؤ گے، اس ماہ آپ جاؤ گے. تو انشاءاللہ تھوڑے دنوں کے تھوڑے عرصے میں آپ کے سارے اجیر جو مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں گے. اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اجیر کے اندر بھی دیانت پیدا ہوگی، اس کو بھی سمجھ آئے گی کہ مجھے سیٹ کی کیسی وفاداری کرنی ہے، اور انشاءاللہ مل جل کر شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہمارا کاروبار چلتا چلا جائے گا. اسی طرح ہفتہ وار اجتماع میں آپ اپنی گاڑیاں بسیں روانہ کیجئے، خرچہ اٹھا لیجئے، کیا حرج ہے. آپ کے دکان سے ہی آپ کے ملازمین کی گاڑی فیضان مدین آ جائے جمعرات کو. اسی طرح دیگر جو دعوت اسلامی کے مدنی کام ہیں اس میں آپ رخصت دے دیجئے اپنے ملازمین کو. بلکہ رخصت کیا دیجئے، میں کہتا ہوں آپ خود آئے نا کہ چلو بیٹا ابھی عصر سے مغرب ہمارے علاقے میں نیکی کی دعوت ہے، میں بھی چلتا ہوں تم بھی چلو، کیا حرج ہے. تھوڑی دیر کے لیے نیکی کی دعوت دے دیں گے. آپ نہیں کر سکتے تو ملازم کو نکالیے. یعنی خود بھی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں آ جائیے اور اپنے ملازمین کو بھی سفر کرائیے، انشاءاللہ اس کی خوب خوب برکتیں نصیب ہوں گی. صلو علی الحبیب. اور کوئی سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت میرا تعلق ریئل اسٹیٹ پراپرٹی کے بزنس سے ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے، آج کل دعوت اسلامی کے اجتماعات میں غیبت کے موضوع پر بہت کلام ہو رہا ہے، کیا دوران کاروبار بھی ہم غیبت کا شکار ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں. الحمدللہ پچھلے دنوں غیبت سے متعلق کافی اجتماعات میں بیانات ہوئے ہیں. امیل سنت کی تاجر اور کاروباری ادارے میں بھی غیبت کے حوالے سے کچھ مواد آیا ہے. آئیے وہ مواد میں آپ کو سناتا ہوں. ایک نیک شخص نے اپنی رفیقہ حیات یہاں پہ اپنی بیوی کے لیے روئی خریدی. بڑی سننے کی بات ہے، یہ گھر کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں اس میں یہ بھی ہے. جب گھر پہنچا تو وہ کہنے لگی کہ روئی بیچنے والوں نے آپ کے ساتھ خیانت یعنی ٹھگ بازی کی ہے. اس شخص نے عورت کو فوراً طلاق دے دی. اس آدمی سے جب اس کا سبب پوچھا گیا تو کہا میں ایک غیرت مند انسان ہوں، مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ برود قیامت اگر روئی بیچنے والے نے اس غیبت و تہمت کی وجہ سے اس سے اپنے حق کا طلبگار ہوا تو کہیں اہل محشر یہ نہ کہیں کہ دیکھو فلاں کی بیوی سے روئی بیچنے والے اپنے حق مانگ رہے ہیں، اس لیے میں نے اسے طلاق دے دی. بتائیے. تو میٹھے اسلام بھائیو، مسئلہ یہ ہے کہ کسی قوم یا گروپ کی غیبت کرنا، جیسا کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ پولیس والے رشوت خور ہوتے ہیں، اس طرح کے نہ گناہ بری غیبت نہیں، کیونکہ پولیس یا قوم یا گروپ کے اندر اچھے برے دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں. البتہ قوم یا پولیس کے ہر فرد کی برائی مقصود ہو تو ضرور غیبت ہے. اب جو حکایت آپ نے سنی کسی مخصوص روئی والے کا نہیں، مطلقاً روئی والوں کا ذکر ہے، اس لحاظ سے غیبت نہ ہوئی، مگر ہو سکتا ہے کہ اس گاؤں میں روئی کی 2-3 دکانیں ہوں اور اس عورت نے جو غیبت بھر گفتگو کی اس کے سیاق و سباق سے اس نیک آدمی نے یہی مراد سمجھی ہو کہ وہ ہر روئی والے کو خائن و ٹھگ کہہ رہی ہے، لہذا خوف قیامت کے سبب فوراً طلاق دے دی. واللہ تعالی علم ورسول عالم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہرحال اس حکایت سے وہ لوگ عبرت حاصل کرے جو بلا کسی مصلحت شرعی بات پر تاجروں کی غیبت و تہمت کے متعلق بلا تکلف اس طرح کے جملے کہتے رہتے ہیں. وہ کیا ہیں اب نوٹ کر لیجئے. اس نے ٹھگ لیا، ٹھگی ہے، ٹھگی گاہکوں کو لوٹتا ہے، نفع زیادہ لیتا ہے، اس کا مال سب سے مہنگا ہوتا ہے، دھوکے باز ہے، دھوکے باز، ملاوٹ کرتا ہے، تول میں ڈنڈی مارتا ہے، چکنی چپری باتیں کر کے گاہک کو پھانس لیتا ہے، بہت لالچی ہے، سب سے آخر میں دکان بند کرتا ہے، کپڑا کھینچ کر ناپتا ہے، ادھار مال لے کر لوٹانے کا نام نہیں لیتا. اس سے قرض کی وصولی آسان نہیں، دھکے بہت کھلاتا ہے، پکا سود خور ہے، نہ جانے کتنوں کے پیسے کھا کے بیٹھا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے. اس طرح کی باتیں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس کا فیصلہ آپ کر لیجئے. یہ غیبت کی مثالیں تھیں. اللہ تعالیٰ زبان کا قفل مدینہ عطا کر دے. غیبت کے خلاف اعلان جنگ، اور اعلان جنگ کیا ہے؟ نہ غیبت سنیں گے نہ غیبت کریں گے انشاءاللہ، نہ غیبت سنیں گے نہ غیبت کریں گے انشاءاللہ. بھائی کسی کے بارے میں اچھا بولے برا بولنے کی ضرورت کیا ہے؟
کوئی برا بولنا شروع کرے چپ کرا دے بھائی, اچھا بولو یار, 2 پیسے ابھی کمائے نہیں, کہاں گناہ کما کر گھر جاؤں گا. صلو علی الحبیب. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں, ملازمین کی بھی غیبت ہوتی ہے کہ ملازمین کے بارے میں بلا مصلحت شرعی بولے جانے والے گناہوں بھرے کلمات و فکرے کی مثالیں نوٹ کر لیجئے. کام چور ہے, سست ہے, ڈھیلا ہے, جب دیکھو چھٹیاں کرتا ہے, حرام خور ہے, دکان میں چوریاں کرتا ہے, کام پر بھیجو تو بہت ٹائم پاس کر کے آتا ہے, جب دیکھو بس فون پر لگا رہتا ہے, بہت منہ چڑھا ہے, بات پہ ناراض ہو جاتا ہے, گاہک کو برابر ڈیل نہیں کر سکتا, باولا, احمق, بدھو ہے, اس کے نخرے بڑھ گئے ہیں. ایک تو دیر سے آتا ہے اور جلدی بھاگنے کی کرتا ہے, دکان میں چوری ہو گئی ہے, مجھے فلاں نوکر پر شک ہے. یہ ساری غیبت کی مثال ہیں. غیبت کی تعریف ذہن نشین کر لیجئے. غیبت وہ ہے کہ کسی مسلمان زندہ یا مردہ کے پیچھے ایسی بات کرنا کہ اگر اس کے سامنے کریں گے تو اس کو بری لگے گی. اب یہ بتائیے کہ اب اس کے سامنے کریں گے تو کیا خوشی کے مارے اچھلے گا, دھمال کرے گا, میرا سیٹ بہت اچھا آدمی ہے, میری کتنی فضیلت بیان کرتا ہے. یا کسی دکاندار کو پتا چلے, کسی کاروباری والے کو پتا چلے کہ اس نے کہا ہے کہ یہ لمبی کرتا ہے, بہت نفع کھاتا ہے, اس کو اچھا لگے گا, آپ کو تحفہ بھیجے گا, وہ انڈرسٹوڈ سے بات ہو تو برا لگے گا, تو غیبت ہے یہ. تو غیبت کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. تنگ دستی کا علاج, ایک روحانی علاج ذرا سن لیں. جب بھی گھر میں داخل ہوں بسم اللہ شریف پڑھ کے گھر میں داخل ہوں, گھر والوں کو سلام کریں, پھر سرکار کی بارگاہ میں سلام کریں, السلام علیکم ایھا النبی, اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیں. انشاءاللہ اس وجہ تنگ دستی دور ہو جائے گی. بازار میں کل آپ جائیں گے, نیت کر لیجئے انشاءاللہ اپنے اپنے بازاروں میں جا کر جو کچھ ہم نے سنا ہے, ان تمام غیر اخلاقی اور غیر شرعی معاملات کو انفرادی کوشش کر کے سمجھا کر دور کروں گا. کون کو نیت کرتا ہے یہ؟ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو رزق حلال, وسعت والا, برکت والا عطا فرمائے. حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد علی اور میں جویلرز فیلڈ سے تعارف ہوں. محمد سجاد. آج کے اجتماع کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ بہت اچھا ہے اور اس طرح کے اجتماعات ہونے چاہیے کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے. آج ہم جس کرائسس میں ہے اس کی وجہ کیا ہے اور اس سے نکلنے کے کیا اسباب ہے, تو یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے. بہت اچھا اصلاحی اجتماع تھا جس سے کچھ سیکھنے ملتا ہے. اگر لوگ دین سے دور ہیں تو ان جگہ کے اجتماع سے کافی سیکھنے ملتا ہے. عابد اتاری. آپ جویلرز کا کام کر رہے ہیں, خیال رکھیں گے اس چیزوں کا, جھوٹ بہت بولتے ہیں لوگ سیل میں, اب اس پہ خیال کریں گے کہ جھوٹ بولنے سے برکت ہوتی ہے, ساری اللہ کی نعمت ہوتی ہے. بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو بھی ملا اور ہماری اصلاح بھی ہوئی ہے. بہت ہمارا دل چاہے گا ہم اسی طریقے سے کاروبار اپنا کریں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کا نام حضرت؟ محمد فہیم اتاری. محمد صادق شیخ کہتے ہیں. میرا نام غلام سرور ہے. ہمارا شعبہ جو ہے ووڈ ورکنگ ہے, پراپرٹی اسٹیٹ ایجنسی. سب سے پہلے تو مبارکباد دیتا ہوں دعوت اسلامی کو کہ اس نے جو ہے تاجر برادری کے لیے اس اجتماع کا انعقاد کیا. دماغ کے خلیے کھل گئے, بہت ساری باتیں پتہ چلی ہیں کہ دارالفتہ سے رابطہ رکھنا چاہیے, اس کے مطابق چلیں گے. اب بہت ساری باتیں ہم علم نہیں تھا اس کا, آج پتہ چلا اس بارے میں. اسلام پر عمل کرتے ہوئے بھی اپنے بزنس کو جو ہے آگے بڑھایا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ اب یہاں سے کانٹیکٹ رہے گا, جو بھی کام ہوگا پہلے مشورہ کریں گے پھر بعد میں کریں گے انشاءاللہ. کہا جاتا ہے کہ دعوت اسلامی کی دھوم مچی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ دھوم مچے گی. غلام حسین اتاری. حافظ محمد ادریس. عبداللطیف اتاری. محمد اقبال. میرا فرنیچر سے تعلق ہے. میں فارماسیوٹیکل کمپنی سے وابستہ ہوں. امیٹیشن جویلری کا کام ہے. تجارت, کپڑے کی تجارت. آج کے اجتماع سے کافی معلومات ہوئی. بہت اچھا, بہت اچھا. یار مسلمانوں کو اس میں آنا چاہیے. میں جس شعبے سے وابستہ ہوں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے, میں کچھ تحفظات کا شکار تھا. شریعت کے حساب سے کیا کام کس طرح سے کیا جائے, جھوٹ سے بچا جائے اور ایمانداری سے کام کیا جائے, اس کی کافی معلومات ہوئی. بڑی ہماری اصلاح ہوئی اس کے اندر. کافی معلومات ہوئی اجتماع میں. جو میرا ارادہ ہے اس پہ پختہ ہو چکا ہے کہ یہاں سے نکل کے سب سے پہلے میں جو شرعی رہنمائی کا ادارہ ہے وہاں سے اس بارے میں مکمل رہنمائی لے کے اور اس کے بعد اس کام کو میں آگے بڑھاؤں. عثمان غنی. شمیم احمد. غلام رسول. محمد جاوید اتاری. آپ کہاں سے تشریف لائیں؟ اندور سے, انڈیا سے. میں بلڈنگ کا کام ہوتا ہوں, بلڈر ہوں. جویلری کی, شوز مٹیریل کا بزنس ہے. آج کا اجتماع میں کافی مواد ملا سیکھنے کو ہمیں. اجتماع بہت بڑھیا لگا صاحب ہمیں. بہت ہی اچھا پروگرام ہوا یہ, اور اس پروگرام کو مسلسل جاری رکھنا چاہیے. کم سے کم 15 دن میں ایک دفعہ ہونا چاہیے. تاجروں کی رہنمائی کے لیے, تاجروں کی خیر خواہی کے لیے دعوت اسلامی نے بہت انقلابی قدم اٹھایا الحمدللہ. مطلب حرام حلال کا جو کانسیپٹ بتایا انہوں نے
कि जिस तरह जायज़ करना चाहिए काम इस तरीके से इंशाल्लाह रहमान। साबिर हुसैन अत्तारी कहते हैं मुझे। कासिम अहमद नाम है। मुजम्मिल अत्तारी। मोहम्मद अल्ताफ अत्तारी। मेडिसन के शोबे से वाबस्ता। गारमेंट कुर्ते शलवार का। गारमेंट्स की। हाजी इमरान भाई ने जो सबसे बड़ा जो अहम नुक्ता उठाया कि हम जो है बंदगी करने वाले हैं और हमारा काम अल्लाह की इबादत करना है। गीबत की और बदगुमानी की भी बातें बहुत सारी सीखने को मिली हैं जो हमारे अंदर बहुत सारी पाई जाती हैं। दुकानदार हज़रात हैं जो बिज़नेस करते हैं, वो इस बात का ख्याल नहीं करते कि उनके बिज़नेस में क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है। तो इस हवाले